فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام رضا ہے اور میں غیر احمدی ہوں. جی ابھی بھائی صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ آپ نے روشنی کی سپیڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر کا ذکر کیا کہ 10 ارب سال میں وہ ٹھیک ہے. ابھی واپس آ رہے ہیں. اسی روز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں شب معراج کا واقعہ غلط ہے کیا؟ شب معراج کا واقعہ جو ہے اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا جی تو بالکل غلط ہے. قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے اور مولویوں نے فرضی قصہ گھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. میں ثابت کرتا ہوں آپ پر، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولویوں نے تماشوں میں ہی آپ کو بڑا کیا ہوا ہے اور قرآنی حقائق پر نظر ہی نہیں پڑی آپ کی کبھی. قرآن کریم نے اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا. تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے، دل کا دیکھنا اور ہے. اور 100% ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں وہاں ایک بیری اگی ہوئی تھی نا، ہے نا، سدرۃ المنتہا. تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ اکیلی بیری اس حد پر کیا کر رہی ہے فضا میں اگی ہوئی. سوری، اس سے پہلے ایک سوال صحابہ کرام نے کیا کہ ان کا سفر جو کسی ایسی گھوڑے سواری پہ تھا جو جہاں تک نظر میں آتا ہوں اس طرف. پہلے میری بات سن لیں غور سے. یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں. جی. آپ اس بات کو بھی سن لیں، پھر مولویوں سے دوبارہ جتنی دفعہ مرضی سن لیں. اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازماً مانیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں. قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، پہلے غور سے سنیں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کی خدا سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ جی. وہ بیری اس سرحد پر پہنچی ہوئی تھی اور جبرائیل اس سے پہلے رک گئے تھے. تو بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی. کیا آپ عقلاً سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اور اس سے پرے خدا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ خدا جسمانی نہیں ہے. اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا اور ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کون تھا پھر؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ خدا جو تو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو. تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا. تو اس لیے ظاہری معنی کرنا انتہائی عقل کے خلاف بات ہے اور قرآن اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا اور وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں بیری اگی ہوئی ہے، اور بیری آپ سے بھی آگے تھی. اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو نعوذ باللہ کائنات کے مقصد اعلیٰ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. اگر آپ اس کو اس طرح ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو دین دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اگر آپ اس کا معنی پڑھنا شروع کریں تو حدیثوں میں اس کے معنوں کی وضاحت موجود ہے. سب سے پہلی اہم بات میں یہ بیان کروں گا کہ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں معراج کا ذکر ہے. اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر مکمل ہوا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ کیوں نہیں لکھا کہ واپس آ گئے؟ صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ، کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپسی پہ آنکھ کھلے. تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے. چنانچہ ما کذب الفؤاد ما رأى ایک فیصلہ کن آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا. اب واقعات کو آپ غور سے سنیں، پھر احمدی تشریح بھی سن لیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں. ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے.
قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اسی طرف خدا ہے. تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے. قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے، اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کثرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمہ طرف خدا موجود ہے، اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں. تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ ایک نہایت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے. صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے. جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے. جو الہی کلام ہے وہ لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں. بیری حد کی نشانی ہوتی ہے. آج بھی پنجاب میں، اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیریاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹے دار ہے، گزرنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی. علامت ہے کہ یہاں ایک ہاتھ ختم دوسری شروع. تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا. اس سے آگے خدا کی تنزیہی صفات شروع ہیں، اور کسی بندے کو خواہ وہ نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. یہ علامت تھی. پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا. حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑھیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے 3 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا. اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا. جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ جو عورت ہے بڑھیا، یہ دنیا ہے جو بڑھیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے. کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، بظاہر اربوں سال سے آ رہی ہے، اس کو آپ بڑھیا ہی بتائیں گے نا. تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے، اس طرح یہ بڑھیا دنیا کی مثال تھی. اگر آپ لفظی مانیں گے اور اصرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڈھی بن گئی تھی. کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا. یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت معراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے سمٹا کے ایک بڑھیا بن چکے تھے. کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے، اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے بڑھیا کی تعبیر کرنی پڑے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی. آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی. اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں؟ 3. ایک دودھ، ایک شراب، ایک پانی. اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے نا؟ ضروری، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر پانی توانائی نہیں پیدا کرتا. اس کے لیے خوراک چاہیے. پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے، جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا. شراب طاقت دیتی ہے، اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، جوش آ جاتا ہے اس کو. لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی، اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے. اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے. اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے. وہ شراب کا ہی اثر ہوا کرتا ہے. اس طرح ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زبان چاٹ گئی اپنی، مگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی. تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے. دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے.
دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کسی پھل کی ضرورت، کیونکہ بچہ خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے، اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑھتی ہیں، اس کا خون بڑھتا ہے، اس کے جسم کے عضلات بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں؟ جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا، اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں۔ تو یہ پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے، ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے، تمہاری ساری نشو و نما کے لیے یہی دین کافی ہے۔ تو ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو اب ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو لغو تماشے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہ پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گئی، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے برعکس ایک اور سوال، جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پہ نہیں گئے تھے، روحانی طور پہ ان کی تھی، کشف تھا۔ اس کے برعکس ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو چاند کو انہوں نے ہاتھ سے، جی بالکل درست ہے۔ تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ قانون خدا بالکل کا درم نہیں ہوا، درم برم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جسٹ ایک یہ طاقت ایک نبی کی انگلی یعنی کہ خدا۔ میری بات سن لیں آپ، یہ بھی تو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا۔ جی قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ نظر آپ نے اٹھائی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور انگلی کی طاقت سے چاند پھٹا ہے۔ جی جو قرآن نے کہا ہے اس تک رہیں۔ جی مولوی کی بات سر بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے، نہیں بات میری بات سن لیجیے۔ چلیں جو قرآن نے کہا ہے ابھی اس کی حد تک رہتے ہیں، ابھی مولوی کی کہانیوں کو چھوڑ دیں ایک طرف۔ قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تب آپ نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی ہے، نہ کہ انگلی اٹھانے کے بعد وہ چاند پھٹا ہے۔ ساری روایتیں یہی بات بیان کر رہی ہیں۔ آپ کو تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ چاند پھٹا ہے، جب خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، یہ علم پا کر آپ نے انگلی اٹھائی اور واقعتاً لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ سمجھیں؟ جی اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً چاند 2 ٹکڑے جسمانی طور پر ہوا تھا یا ایک کشف تھا؟ یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دیا تھا اور کشف نہیں تھا بلکہ کوئی اور طریق تھا کہ چاند 2 ٹکڑے دکھائی دیا ہو مگر واقعتاً 2 ٹکڑے نہ ہوا ہو؟ یہ 3 امکانات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تینوں امکانات میں سے میرے نزدیک جو آخری بات میں نے کی ہے وہی واقعہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند 1400 سال پہلے تو کیا، جب سے زمین اور کائنات بنی ہے کبھی بھی بیچ میں سے پھٹ کر الگ نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو قیامت پہلے ہی آ چکی ہوتی۔ 100% اہل علم کی گواہی یہ ہے، اور قرآن سچا ہے۔ اس لیے وہ تعبیر قرآن کی کرنی پڑے گی جس سے اہل علم کو مجبور کریں کہ قرآن کی گواہی کو مانیں، اور کائنات میں رکھنا نہ مانے اس کے باوجود ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس پہلو سے جو میں نے تحقیق کی ہے اس کی روح سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب نے لازماً دیکھا ہے۔ اگر نہ دیکھا ہوتا تو اسی وقت قرآن کو چھوڑ کر اس کو کہہ دیتے کہ یہ دیکھو جھوٹ بولا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ بلکہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا اور اپنی اپنی تاریخ میں اس بات کو منضبط کیا ہے۔ بس چاند کے پھٹنے کو دیکھنا کسی ایک اکیلے عرب کے ساتھ، ایک ملک عرب کے ساتھ وابستہ نہیں، دوسرے ملکوں نے بھی اس کی تائید میں گواہی دی ہے، اور 2 ہی ملک ہیں جن کی گواہی ہے، ایک عرب کی اور ایک ہندوستان کی، ٹھیک ہے؟ جی ان 2 ملکوں سے ضرور تعلق ہے چاند کا،
اور باقی جگہ دنیا میں کہیں گواہی نہیں ملتی. جو اہل علم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چاند نے اگر پھٹنا تھا تو کیا صرف عرب کو دکھائی دیا, صرف ہندوستان کو دکھائی دیا, باقی ساری دنیا کو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ کیوں لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا یہ واقعہ؟ اور سائنس کی روح سے ویسے بھی ناممکن ہے. تو اب میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں. انہی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے تحقیق کے دوران کہ ڈائناسورس جو کسی وقت اس دنیا کے مالک تھے اور ساری سطح زمین پر چھائے ہوئے تھے, ان کی موت ایک ایسے واقعہ سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے بیچوں بیچ شمال سے جنوب تک ایک بادل اٹھا ہے اور اس نے دور دور تک جو کو بھر دیا, اور ایک لمبے عرصے تک اس بادل کے اثر کی وجہ سے جو خوراک کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا اور ڈائناسورز بھوکے مر گئے ہیں. پھر اب جو بادل ابھی بھی آج کل کی جو نئی تحقیق ہے, یہ میں مضامین پڑھتا رہتا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالے میں مضمون پڑھا اور میں حیران رہ گئے دیکھ کر کہ انہوں نے وہ لکیر اور اس کے آثار باقیہ دریافت کر لیے ہیں, کیونکہ چاند سے ایک بہت بڑا میٹیور گرا تھا جس میں ایریڈیم میٹل شامل تھی اور بعض مولیبڈینم وغیرہ بعض ایسی ریئر میٹل شامل تھیں کہ جو ابھی تک اس لائن پر موجود ہیں, اور اس علاقے کے پانی کا زمین تک اگر آپ تجزیہ کریں تو اس گرنے والے بہت عظیم آسمان کے ٹکڑے کا آج تک نشان موجود ہے. اب جب چاند کی سطح پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے میٹیورز کی, اگر ایک بڑا میٹیور وہاں گرے تو ہرگز بعید نہیں کہ خاک کا ایک ایسا طوفان اٹھے جو زمین سے دیکھنے والے کو یہ دکھائے کہ گویا چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اور اس واقعہ کو جو میں نے زمین کا واقعہ بیان کیا, اس کو اگر چاند سے آپ دیکھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے, مگر زمین دو ٹکڑے ہو کر جلدی نہیں ملی. چاند سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم ہی بیٹھ جاتی ہے, لمبا عرصہ نہیں لیتی. آپ کے لاجک کے مطابق کہ جو خدا اللہ تعالیٰ ہے وہ جو سائنس کے جو نظام ہے اس کے تابع ہے کہ ایسے برتر ہے؟ سائنس کا نظام اللہ کے تابع ہے. اللہ کے تابع, بالکل. تو اس لیے کیونکہ اللہ اپنے تابع نظام کو جس کو اس نے خود بنایا ہو اس کو جاہلانہ طور پر توڑا نہیں کرتا. تو یہی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آج سے کروڑ سال پہلے کسی ایسے کوئی تجربہ, جیسے لوئی پاسچر کا ایک سائنس کا ذکر آتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے ہارمونز تو پھر اور بات کرتا تھا, مگر میری بات سن لیں. آپ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں, لوئی پاسچر کا پڑھا اس لیے ڈارون کی بات کر رہے ہیں شاید. ہاں وہی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم خود ارتقاء کو ثابت کرتا ہے, تو جھٹلا کہاں رہا ہے قرآن کریم؟ تو میرا مطلب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے, آدم علیہ السلام 5000 سال پہلے یا 6000 سال پہلے نہیں پیدا ہوئے, اس سے پہلے انسان موجود تھے, اور قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ آدم پہلا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو ہرگز نہ پہلا انسان لکھا, نہ انکار کیا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق موجود تھی, بلکہ آدم وہ پہلا نبی ہے جس کی اطاعت بنی نوع انسان پر فرض کی گئی تھی. اور اس پہلو سے اس سے پہلے انسان موجود تو تھے مگر لامذہب تھے. تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں. اے دوجی گل بھی ہے کہ عرش تے حضور دا جانا یہ بارے چی کوئی صحیح حسن اور کمزور روایت بھی ثابت ہے. یہ بھی جوڑے تے گزارا ہے. عرش تے جانا بھی بناوٹی, عرش صرف خدا دا عرش ہے, کوئی رسول خدا نہیں اتنے گئے, اور ساری مخلوق دی حد جت تو گاں نبی علیہ السلام ٹپیا تے نہ جبریل ٹپیا وہ سدرۃ المنتہا. یاد رکھو معراج کہانیاں بند کرو کہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہ کدی کوئی گیا تو نہ جا سکتا. مخلوق دی آخری حد دو, اتوں تک جہان جانا اگے رب دی دنیا, کوئی پتہ نہیں خدا دا جہان اگے کڈا لمبا چوڑا, اتنے کوئی بندہ نہیں جاندا. سدرۃ المنتہا جڑا اتنے جنت الماوا ایک ایسا باغ ہے جہاں کوٹھیاں تے بنگلے تے ہر محکمے دے فرشتے انچارج اتنے رہندے, بارشاں دے بھی موت دے بھی سب دے دفتر ہے اتنے, جویں سمجھو پارلیمنٹ ہوندی. اتنا الملا الاعلیٰ
سپریم کونسل اتنے رہی ہر محکمہ جڑا انچارج فرشتے، اور اتنے اللہ تعالیٰ دا حکم اتردا، اتنے آواز آتی ہے، اور آواز اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زمانے دے مطابق سمجھایا بھائی جویں زنجیر جڑی نا لوہے تے ماری جاتی پتھر تے، اتنا آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹیلی فون ہے نہیں جو آپ اس زمانے کا ذکر کر، اور دسیا بھی جس آواز آنی شروع ہوتی نا ٹک ٹک ہوں، جس فرشتے کے محکمے کے مطابق ہوں پر کمبدے، سارا دفتر کمبدا، اور ساری کونسل سے روب تاری، سب فرشتے خوف زدہ ہوں، حتی اذا فزع عن قلوبہم، قرآن آندا جدوں پھر روب دور ہوں، ڈر جانا رہتا، پھر پوچھتے انہوں ماذا قال ربکم، کی پروردگار دا حکم جاری ہویا، دنیا فنا کر دینی ہے کی، تو آندا قال الحق، خیر ہی دے، پھر تھلے دے اسمان نو تھلے دے نو اپنے محکمے نو پھر گاں تو کنوے کری جاتا، دسی جاتا حکم سارا۔ اس تو اللہ رب العالمین نے وہ جہان جڑا بنایا سدرۃ المنتہا حد ہے، اس تو اگے جڑا آندا وہ کھاوے، نہ عرش نہ جوڑے، سب بنوٹی گلاں، سمجھو 172 تو لے کے 75 صفحے تک وہ بحث ہے، میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا عرش تک جانا کسے صحیح حسن الصحابہ حدیث نے آیا وَإِنَّمَا صَافِ الْأَخْبَارِ انْتَوَيْدَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا فَسْ، صحیح حدیثاں جو کچھ آیا صرف سدرۃ المنتہا، اتوں تک رسول کریم علیہ السلام گئے، وَأَمَّا إِلَىٰ مَا وَرَاءَ فَلَمْ يَصِحْ، اتوں اگے دی گلاں ساریاں اپنی بناوٹی بنائی، کوئی شے نہیں، انہاں دا کوئی جواب نہیں۔ شب معراج اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گھوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے، یا کوئی براق لائے، اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو براق کا ذکر آیا ہے وہ خود ایک میسج ہے کہ یہ سفر نہ خواب کا تھا نہ خالی روح کا تھا، جس میں پاک کے ساتھ سوار ہوئے جیسے سواری کی جاتی۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تحفہ دیا نماز کا، جب میں چھٹے آسمان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر کے اندر، یصلی فی قبرہ، وہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نبی کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہیں۔ اچھا، اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا، انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس نبی آخر الزمان کا دیدار کروا، اس سے میری ملاقات کروا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بتایا میری امت تو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں کرے گی، نمازوں میں تخفیف کرے۔ محبوب بار بار ہر دفعہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نماز میں کمی ہوتی، بار بار جاتے ہیں نمازوں میں کمی ہوتی۔ اور میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معتبر حدیث پاک کے اندر یہ جو 2-3 مخصوص عبادات کے تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، اس کے علاوہ راز و نیاز کی باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ اور 27 رجب کو نماز کا تحفہ بھی ملا، 27 رجب کو زکوٰۃ کا تحفہ بھی ملا۔ بیسیکلی میں فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان تو ہے ہی ہے، آج کے دور کا پیغام، آج کے دور کے ان سائنسی لوگوں کو میسج تو ہے ہی ہے کہ تم جتنی مرضی ترقی کر لو وہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کف پائے محمد پہنچے ہیں۔ آقا کی عظمت، آقا کی شان، علو مرتبت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ جاتی ہے۔ حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا، عالم مقام بھی نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات، 7 سماوات بھی نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے ہے، اور بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے۔ جب حضور ساری کائنات عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے، مقام ثم دنا فتدلی تک، تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی، کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے، اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔